أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد پچھلے جمعہ کو ایک حدیث کا بیان شروع ہوا تھا، لیکن مکمل نہیں ہو سکا۔ آج اسی کی تھوڑی سی مزید تشریح و تفصیل عرض کرنا پیش نظر ہے۔ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ تین چیزیں یہ نفاق کی علامت ہیں، اور بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے اور وہ تین چیزیں یہ بیان فرمائیں کہ اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یعنی جب وہ شخص کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ تین باتیں جس شخص میں پائی جا رہی ہوں، فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے۔ یعنی وہ اگرچہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اقرار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس لیے چاہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، لیکن کام وہ کر رہا ہے جو کافروں کے کام ہے، جو اللہ کے نافرمانوں کے کام، اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ خالص منافق ہے، عملاً وہ منافق جیسا ہے۔ تو تین چیزیں خاص طور پر بیان فرمائیں، ایک جھوٹ بولنا، دوسرا وعدہ خلافی کرنا، تیسرا امانت میں خیانت کرنا، اور ان تینوں کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی تشریح عرض کرنی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو آج کی زندگی میں ہم نے دین سے خارج کر دیا۔ دین نام رکھ لیا بس عبادتوں کا، نماز روزے کا، وظیفے تسبیح کا، تہجد اور اشراق کا، لیکن معاملات کیسے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں، ان کی طرف التفات نہیں۔ تو پہلی چیز جو بیان فرمائی جھوٹ بولنا۔ کون ہے اس دنیا میں جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو؟ یہاں تک کہ کافر بھی، غیر مسلم بھی جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں، کوئی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود جھوٹ ہماری زندگی کے اندر اس طرح سرایت کر دیا جیسے کہ رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، بعض اوقات محض مذاق کرنے کی خاطر، بعض اوقات کسی فائدے کے حاصل کرنے کی خاطر، بعض اوقات اپنے آپ کو اچھا قرار دینے کی خاطر زبان سے جھوٹ بات نکال دی۔
یہ عام رواج ہو چکا ہے اور اتنا بڑھ گیا کہ اس کو لوگ ناجائز سمجھتے ہی نہیں گویا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیکی کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے کچھ اہتمام کرتے ہیں حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، شریعت کے اوپر چلنے کا، ان میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ جھوٹ کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جس کو جھوٹ سے خارج سمجھ رکھا ہے کہ جھوٹ ہے ہی نہیں گویا، حالانکہ جھوٹ کام کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے۔ اس میں دوہرا جرم ہے، ایک تو جھوٹ بولنے کا اور دوسرے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا۔ مثلا پچھلے جمعہ میں نے مثال دی تھی کہ آج کل عام رواج ہو گیا، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے وہ لوگوں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں یا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تصدیق نامہ جس میں غلط بات درج ہے۔ کسی شخص کا آج کل عام رواج ہے کہ کسی ضرورت کے تحت ضرورت پیش آ گئی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی، تو کسی کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرا دیا، جس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ میں اس شخص کو 5 سال سے جانتا ہوں اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور اس کا اخلاق اور کردار سب بہت اچھا ہے۔ کسی کے ہاتھ سے خیال میں بھی نہیں گزرتا کہ یہ ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو اس آدمی بیچارے ایک ضرورت مند آیا تھا، اس ضرورت مند کا ہم نے کام کر دیا، لہذا ثواب سمجھتے ہیں الٹا۔ حالانکہ اگر آپ اس کے کریکٹر کے بارے میں واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے، تو آپ کے لیے وہ ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ناجائز ہے، چاہے کہ یوں سمجھے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اور کسی ایسے شخص سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو نہیں جانتا، اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یہ بھی غلط، یہ بھی ناجائز کام ہے، لینے والے کے لیے بھی گناہ، دینے والے کے لیے بھی گناہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک مرتبہ ذکر کیا کسی تیسرے آدمی کا اور کہا کہ حضرت وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی تعریف کی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اخلاق کردار کا آدمی ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کوئی لین دین کا معاملہ تو پیش نہیں آیا۔ کہا کہ اچھا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا، سفر میں ہم سفر رہے اس کے؟ کہ نہیں صاحب، سفر بھی نہیں کیا۔ کہا کہ پھر تمہیں کیا پتا کہ اس کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں؟ اس لیے کہ اصل اخلاق اور کردار کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ پیش آئے، اس میں وہ انسان کھرا ثابت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کردار اچھا ہے۔ یا دوسرا راستہ اس کے پتہ لگنے کا یہ ہوتا ہے کہ سفر کرے، تو سفر کے اندر انسان اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ ساری چیزیں سفر کے اندر کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا اگر سفر کیا ہوتا تم نے تو اور پھر تم نے اس کو اچھا پایا ہوتا، یا کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا، لین دین کے معاملے کے اندر اچھا پایا ہوتا، تو بے شک تم کہہ دیتے کہ ہاں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب ان میں سے کچھ نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ کہ تم جانتے نہیں، اور جب جانتے نہیں تو خاموش رہو، نہ برا کہو نہ اچھا کہو۔ اگر کوئی پوچھے تو اتنی حد تک کہہ سکتے ہو جتنا تمہیں معلوم ہے کہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے مسجد کے اندر، میں نے دیکھا ہے، باقی آگے کے حالات مجھے معلوم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ یہ جو تصدیق نامہ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ شرعاً ایک گواہی ہے۔ جو سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور اگر گواہی دے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ آیت صادق آتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی دینا اسی وقت جائز ہے جبکہ آدمی کو کسی بات کا علم ہو، پتہ ہو، یقین سے جانتا ہو کہ یہ واقعہ یوں ہے، تب انسان گواہی دے سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ ضروری ہے، معلوم تو ہے نہیں حالات کا، اور سرٹیفکیٹ آپ نے جاری کر دیا، کریکٹر سرٹیفکیٹ یا فلاں سرٹیفکیٹ، اور بغیر معلومات ہوئے جاری کر دیا، تو یہ جھوٹی گواہی کا گناہ ہوا،
اور جھوٹی گواہی اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے، تو آپ نے بتایا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک۔ دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تکیہ لگائے ہوئے تھے، پیچھے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور 3 مرتبہ اس کو دہرایا، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور۔ تو جھوٹی گواہی کو 3 مرتبہ دہرا کر شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، اہتمام۔ قرآن کریم نے بھی شرک کے ساتھ اس کو ملایا ہے، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بتوں کی گندگی، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ تو یہ جھوٹی گواہی اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اس جھوٹی گواہی میں ویسے جھوٹ بولنا تو ہے ہی گناہ، لیکن جھوٹی گواہی دینے میں کئی گناہ مل جاتے ہیں۔ ایک گناہ جھوٹ بولنے کا، دوسرا گناہ دوسرے کو گمراہ کرنے کا۔ یعنی آپ نے جب جھوٹی گواہی دی تو جس شخص کے پاس وہ سرٹیفکیٹ گیا وہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے اور اس سے کوئی معاملہ کر بیٹھے گا، تو اس کو آپ نے گمراہ کیا۔ اس گمراہ کرنے کے نتیجے میں اگر اس نے کوئی معاملہ کر لیا، اس معاملے کے اندر اس کو کوئی نقصان پیش آیا، اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر۔ عدالت میں جھوٹی گواہی دی، اس جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ گناہ ہوا، جو کچھ اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کا نقصان ہوا، وہ سب آپ کی گردن پر۔ تو اس لیے یہ جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ آج کل تو اللہ بچائے ایسا جھوٹ کا بازار گرم ہوا کہ اگر کوئی اور کہیں جھوٹ بولے یا نہ بولے، عدالت میں جا کے ضرور جھوٹ بولے گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو کہ میاں سچی سچی بات کہہ دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو۔ مطلب کہ عدالت کے اندر تو گویا اگر جھوٹ بولنا ہے تو وہاں جا کے بولنا، اور یہاں آپس میں بیٹھ کے صحیح صحیح بات بتا دو۔ حالانکہ جھوٹی گواہی عدالت کے اندر جا کر دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر قرار دیا اور کئی گناہوں کا مجموعہ۔ تو یہ جتنے سرٹیفکیٹ اس طرح کے جاری کیے جاتے ہیں بغیر کسی علم کے یا جانتے ہوئے کہ غلط دے رہا ہوں، پھر بھی کسی کی بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کسی کا پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے، جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہے، حرام۔ میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں مدرسوں کی تصدیق کرانے کے لیے کہ صاحب مدرسے کی تصدیق کر دیجئے کہ یہ مدرسہ ہمارا وہ قائم ہے اور مدرسے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تاکہ لوگوں آپ کے اس تصدیق نامے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مدرسہ اس لائق ہے کہ اس کی امداد کی جائے۔ دل بھی چاہتا ہے بیچاروں کی مدد کرنے کو، لیکن اپنے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کبھی کوئی آتا تھا تو یہ عذر فرماتے تھے کہ بھائی یہ گواہی ہے، اور جب تک مجھے مدرسے کے حالات کا علم نہ ہو تو اس وقت تک میں یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ ہاں کسی کے بارے میں پتا ہے تو جتنا پتا ہے اتنا لکھتا۔ کتاب کے اوپر لوگ تقریض لکھوانے آ جاتے ہیں، کتاب لکھی ہے اس کے اوپر تقریض لکھ دیجیے کہ اس کی یہ اچھی کتاب ہے یا صحیح کتاب ہے۔ اب جب تک انسان پڑھے نہیں اور اس کا پورا مطالعہ نہ کرے، اس وقت تک کیسے گواہی دے دے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو لیکن لوگ سمجھتے ہیں چلو بھائی اس کا دل بھلا ہو جائے گا، چلو لکھ دو۔ ہاں اگر لکھنا ہو تو اتنا لکھ دو بھائی انہیں پڑھی پڑھایا کچھ نہیں ہے، اور تمہیں لکھنے سے فائدہ کیا؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب گواہی ہے، اور ان گواہی کے اندر غلط بیانی کو لوگ آج کل غلط بیانی نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا ذرا سا کام لے کر گئے تھے کہ ذرا سا دو لفظ ہلا دیتے، ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیتے تو کیا ان کا بگڑ جاتا، اور اتنے بد اخلاق آدمی ہیں کہ یہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے نہیں کرتے کسی کو۔
تو بھائی یہ سارا کا سارا ان ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، جو قلم سے لکھا جا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ فلاں لفظ تم نے بولا تھا تو یہ کس بنیاد پر بولا تھا، جان کر بولا تھا بغیر جانے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. تو بھائی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وبا پھیل گئی ہے، یہ اس میں نے دیکھا جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھے خاصے دیندار، پڑھے لکھے، نمازی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے اور وظائف تسبیح پڑھنے والے، وہ بھی اس چیز کو پتہ نہیں، ناجائز ہی نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا. اس سے قرآن کریم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اذا حدث کذب، اس میں یہ باتیں بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حصہ ہے. ان کو دین سے خارج سمجھنا یہ بدترین گمراہی، اس لیے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. ہاں